میرے خیال میں اس ویلاگ میں ٹائم کافی ہو گیا، تو ایک چیز ہمیں بتاؤں نیکسٹ عمران ویلاگ بھائی، کرنا ہے، لیکن جانے سے پہلے میں ایک چیز آپ دونوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور یہ بہت ضروری ہے، اور صابر بھائی، قاسم بھائی، اس کو ذرا تھمبنیل پہ لکھ دیجیے گا تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ اس کے اندر یہ بھی ایک کانٹینٹ ہے۔ مولانا فضل الرحمان، کیا واقعی ان کے اندر سے انقلاب کا چشمہ ابل پڑا ہے؟ سب سے پہلے آپ قاسم بھائی، کیونکہ آپ ایک پولیٹیکل آدمی ہیں تو مجھے پتا ہے کہ آپ محتاط بات کریں گے، لیکن جتنی آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کریں، پھر آپ صحیح، صابر بھائی کو ہم باری دیتے ہیں اس کے۔ پہلی بات تو یہ ہے جو آپ نے مریم صفدر کے بارے میں بتایا، بالکل صحیح۔ سارا پاکستان کہہ رہا ہے کہ اس ٹائم ذہنی مریضوں کی حکومت چھائی ہوئی ہے، تو 65% پاکستان تو ڈکلیئر کر دیا آپ نے بھی کہ یہ ذہنی مریضہ کے پاس ہے۔ تو پورے پاکستان میں اس ٹائم ذہنی مریضوں کی حکومت ہے، اور شرم آتی ہے ہمیں کہتے ہوئے کہ اتنا پیارا پاکستان اور اس کو اس طرح غیر سنجیدہ لوگ چلا رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا جہاں تک آپ نے کہا، دیکھیں ایک بندے کا ٹریک ریکارڈ ہوتا ہے، اور ٹریک ریکارڈ تو یہ کہیں پہ بھی نہیں بتا رہا کہ ان کے اندر انقلابی روح آ گئی ہے۔ یہ ہم سب کو پتا ہے کہ 8 فروری کے الیکشن میں پیش تھے، ہماری حکومت گرانے میں، رجیم چینج میں، آپریشن میں پیش تھے، اور اس کے بعد جو حصہ نہیں ملا، جو ان کی خواہش تھی کہ میں صدر پاکستان بن جاؤں، وہ ان کو نہیں ملا۔ ان کو جس طرح نون لیگ کو نوازا گیا، پیپلز پارٹی کو آئینی عہدے دیے گئے، تو اس چیز میں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ایک دکھ بھی ہے، اور وہ اب چاہ رہے ہیں کہ اگر الیکشن ہوتا ہے آگے کا، تو پاکستان تحریک انصاف نے تو بالکل صفایا کر دیا ہے خیبر پختونخوا سے، یہ خود جا کر بلوچستان سے الیکشن لڑے ہیں، ایمل ولی خود جا کر بلوچستان سے سینیٹر بنا ہے، تو بلوچستان میں بھی آواز اٹھ گئی ہے۔ تو اگر یہ اینٹی بلوچستان، اسٹیبلشمنٹ خیبر کا نعرہ پختونخوا کی نہیں دونوں لگائیں گے بڑی تو پولیٹیکل سیاست پارٹیز کے ختم ہے۔ دونوں لیڈر جا کے بلوچستان سے منتخب ہو کر آئے، جی ہاں، یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے۔ اور صابر ان کو بھائی آپ کوئی دیکھیں سپیس دی ہوئی ہے عمران بھائی، یہ کس طرح جو ہے نا ان کے لوگ ٹی وی پہ جا کر باتیں کر رہے ہیں، اور ان کو بین نہیں لگایا جا رہا۔ پاکستان اچھا تحریک صابر انصاف کا بھائی، کوئی لیڈر ٹی وی پر یہ ٹاک شو پہ جا کے بیٹھتا ہے، اس پہ بین لگا دیا جاتا ہے۔ تو چلیں یہ کس بطور طرح اینٹی پولیٹیکل، اسٹیبلشمنٹ بیانیاں دے رہے ہیں؟ ایک پولیٹیکل اینٹی کے طور پہ قاسم سوری صاحب نے اپنا گلہ کیا کہ یار سانو مار دیو تو انہوں نے کچھ نہیں کہندے، بات تو ٹھیک ہے کہ یار ہمارے لیے تم نے ساڈا کتا کتا تاڑا کتا ٹومی، تو یہ انہوں نے وہ بات کی ہے۔ لیکن صابر بھائی، جی علامہ اقبال نے کہا تھا کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، آسمانوں میں۔ تو کیا وہ عقابی روح فضل الرحمان صاحب میں بیدار ہو گئی ہے؟ دیکھیں صابر وہ بھائی، جوانوں کی بات کی ہے علامہ اقبال نے۔ ایک تو بات دیکھیں، مولانا فضل الرحمان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے بہت پرانے علائے ہیں، اور پکے علائے ہیں، اور اس وقت علائے ہیں جب دہشت گردی کے خلاف جنگ چل رہی تھی، اس وقت متحدہ مجلس سے عمل کی صورت میں اس وقت لایا گیا تھا متبادل کے طور پر۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ یہ ڈیزائن کچھ بھی کیا گیا ہو کہ ٹھیک ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہا گیا کہ آپ تنقید کریں اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ کے طور پہ ابھریں، لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جو گفتگو کی وہ بالکل صحیح تھی، اور جو گفتگو ہوئی تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور ڈیجیٹل میڈیا کا زمانہ ہے۔ سوشل میڈیا نے اور ڈیجیٹل میڈیا نے جو شعور ان کے ذہن میں ہے، انہوں نے سارا کچا چھٹا کھول کے بیان کر دیا، اور یہ جو پروجیکٹ ہے یہ دانستہ یا نادانستہ یہ سارا انہی کے گلے میں پڑ گیا، اور اب وہ اس کمبل سے جان نہیں چھڑوا سکتے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جو انہوں نے گفتگو کی، اور رانا ثناء اللہ صاحب نے آ کے تصدیق بھی کر دی، ہاں کہ ہم نے کہا تھا یہ لشکر کشی کا معاملہ، اور کانٹینٹ بھی ان کا صحیح ہے۔ تو مسئلہ وہی ہوا ہے کہ یہ کوئی بھی قدم اٹھائیں گے، فیصلہ عوام نے کرنا ہے کہ اس کا کیا مطلب لینا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلنا ہے، اور اس کا کریڈٹ کس کو جانا ہے۔ تو عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ اب ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں، وہ خود آ بھی نہیں سکتے، نہ تارڑ صاحب خود آ سکتے ہیں، نہ کوئی حکومتی نمائندہ آ سکتا ہے کہ وہ آ کے پریس کانفرنس کرے اور بتائے کہ مولانا نے یہ غلط کیا ہے۔ تو اس لیے یہ جو بھی پروجیکٹ تھا دانستہ یا نادانستہ، الٹا انہی کے گلے میں پڑ گیا۔ تھینک یو ویری مچ جی، آپ کا صابر بھائی، آپ کا قاسم سوری صاحب، اور میرا بہت شکریہ۔ اب ہم نیکسٹ وی لاگ میں آتے ہیں اور بلوچستان کے بارے میں بات کرتے ہیں، بہت سیریس ایشوز ہیں وہاں پہ۔ فضل الرحمان صاحب کے بارے میں جاتے جاتے آپ کو دکھاتا ہوں، میں نے یہ ایک چھوٹا سا سروے کروایا تھا، یہ جاتے جاتے آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ لگ بھگ ابھی تک کوئی 9,000 لوگوں نے اس کے اندر ووٹ کیا ہے، اور 9,000 ٹھیک ٹھاک تعداد ہوتی ہے سروے میں، اگر اتنے ووٹ بھی آ جائیں تو۔ یہ ہے جناب سروے جو میں نے کروایا تھا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سروے میں میں نے سوال پوچھا تھا کہ فضل الرحمان صاحب انقلابی بن چکے ہیں یا نہیں،
तो 89% लोगों ने, लगभग 9-10 हजार वोट आ गए हमारे पास, 89% लोगों ने ये कहा कि जनाब फजलुर रहमान साहब इनकलाबी नहीं बने, जबकि 11% लोगों का यह मानना है कि फजलुर रहमान साहब में इनकलाबी रूह आ चुकी है। तो ये सर्वे भी बताता है कि पाकिस्तानी फजलुर रहमान साहब के बारे में क्या सोचते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।